قاسم علی شاہ کی جو بک ہے ذرا نام ہو، زندگی بدلنے والے جملے جو ہیں کوٹس ٹائپ کے، تو وہ بیسکلی ہم کنٹینیو کریں گے دوبارہ. تو بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے کوٹس کی طرف یا جملوں کی طرف چلتے ہیں. آپ کا رجحان بدل جائے تو آپ کی قسمت بھی بدل جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی سوچ بدل جائے تو آپ کی قسمت بھی بدل جاتی ہے. بزرگ رجحان اور سوچ بدلنے کے ایکسپرٹ ہوتے تھے، اور یہی تبدیلی نصیب پر گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہے، اور ہم کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو اگر آپ اپنا رجحان اور سوچ بدلنے کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، اور یہی تبدیلی جو ہے نصیب پر گہرا جو ہے نقوش ڈال دیتی ہے. کبھی سوچئے چلیں کہاں تھے اور پہنچ کہاں گئے، پھر شکر ادا کریں. یہ نارمل سا ہے، آپ اپنے آپ پہ غور کر سکتے ہیں، آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہ پہنچ گئے، تو اس میں شکر ادا کریں. نیکسٹ اگر ہم چلتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اغراض و مقاصد سے نکلنے والا ہی کسی بڑے مقصد سے آشنا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ چھوٹے چھوٹے جو چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں اکثر لوگ، ان سے اگر آپ نکل جائیں گے تب ہی آپ بڑے مقصد پہ کچھ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ چھوٹے چھوٹے مقصد میں یا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے رہیں گے تو آپ آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے. گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک عظیم اور خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح گرے پڑے اور بے ترتیب خیالات کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے. بالکل. اگر ایک اگر اس کا آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس اینٹیں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا، اسی سے ایک عمارت بنتی ہے نا، اگر آپ اس کو ترتیب میں نہ رکھیں. اسی طرح انسان کی بھی اگر سوچ، خیالات اور کچھ کرنے کا عزم بے ترتیب ہو، اس کو کسی فوکس نہ ملے، تو وہ بھی بیسکلی ایک کوئی بڑا عزم، بڑا کام نہیں کیا کر سکتا. جس کی اپنی خود ہی بیدار نہیں، وہ خود ہی کا درس کیا دے گا. یعنی کہ جس کو خود کا نہیں پتہ، اپنے آپ کے بارے میں نہیں پتہ کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کتنی صلاحیت ہے، کیا چیز ہے، تو وہ دوسروں کو نہیں بلندی تک لے جا سکتا. زندگی بدلنی ہو تو ایک جملے، ایک واقعہ اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے. نہ بدلنی ہو تو ہزار کتابیں، کئی واقعات اور دانشور مل کر بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے. بالکل حقیقت ہے کہ اگر آپ خود چینج نہیں ہونا چاہیں گے تو آپ کو کچھ نصیحتیں، کچھ کتابیں بھی، کوئی بھی چیز جو ہے اثر انداز نہیں کر سکتی. آپ کی زندگی میں ایک انسپریشن ایسی ہونی چاہیے جو سب کچھ بدل کر رکھ دے. دوسرے لفظوں میں ایک ایسی محبت ہو جس کی وجہ سے سب محبتیں قربان کرنا آسان ہو جائے. یعنی کہ آپ کے پاس کوئی موٹیویشنل یا کوئی ایک مینٹور ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کو سمجھ لیں فیول پرووائڈ کر رہا ہو آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے. دوسرے لفظوں میں ایسی محبت ہو جس کی وجہ سے آپ ساری محبتوں کو قربان کر دیں اور بس اسی کی وجہ سے آپ آگے بڑھتے چلیں. نیکسٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. لالچی انسان دھوکہ جلدی کھا جاتا ہے. بالکل. اگر آپ کے اندر لالچ ہے کسی چیز کی تو آپ دھوکہ جو ہے بڑی آسانی سے آپ کو کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اگر آپ کو ٹیم بنانی آتی ہے تو آپ ایک فرد ہو کر بھی ادارے کے برابر کام کر سکتے ہیں. شہرت نہیں، اچھی شہرت بہت بڑی طاقت ہے. ہاں، شہرت تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، مگر اچھی شہرت جو ہے اصل وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. مہربانی فرما کر کثرت گناہ اور حسرت گناہ دونوں ترک کر دیں. یعنی گناہ کی کثرت اور حسرت بھی گناہ جو ہے نا اس کو ترک کرنے کی کوشش کریں. اس انسان کی عزت ضرور کریں جو آپ کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے نیکی کر رہا ہو. بالکل. اگر آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو بغیر کسی لالچ کے آپ کی عزت کرتے ہیں تو اس سے بڑی قیمتی سرمایہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ ان کی عزت کریں. اللہ کریم سے وہ عقل مانگیں جو آپ اور آپ سے وابستہ لوگوں کے کام آ سکے. بالکل. اگر آپ کے پاس علم نافع نہیں ہے، یعنی کہ علم فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، تو وہ علم بھی کسی کام کا نہیں ہے، تو وہ عقل مانگیں جو لوگوں کے کام آ سکے اور آپ کے خود کے بھی کام آ سکے. اللہ کا کرم آپ میں چند خوبیاں پیدا کر دیتا ہے، اور وہ خوبیاں مال، عزت، شہرت اور آسانیہ کی شکل میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. کسی کے پاس ایک خوبی اللہ تعالیٰ ایسی ہوتی تو ہیں مگر وہ دیکھ نہیں پا رہا ہوتا ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا ہے اور اسی کے ذریعے اس کی جو ہے مال، عزت اور آسانیاں اور شہرت پیدا ہو جاتی ہے. انسان اپنے اندر کی جنگ لڑ لے تو باہر کی جنگوں کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے. بالکل. اگر آپ اپنی اندر کی جنگ کو جیت جائیں
تو آپ کو باہر کے لیے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہو سکتے. عظمت کا سفر خود شناسی سے شروع ہوتا ہے، اور اکثر خود شناسی تکلیف دکھ کے ایام میں ہوتی ہے. بالکل، جو چیز آپ کو تکلیف اور غم کے حالات میں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ آپ کو اس حالت میں نہیں ملتی جب آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں یا نعمتیں آپ کے اوپر برسی ہوتی ہیں. جب آپ اتنا نہیں سیکھتے اور عظمت آپ کو نہیں ملتی جتنی آپ کو غم اور دکھ کے عالم میں ملتی ہے. تو یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں اس کو.